السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بار پھر ہم تجوید القرآن کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج میں سورہ صف کے دوسرے رکوع کی تلاوت کروں گا اور آخر پر ہم چند ایک قواعد بھی سمجھیں گے۔ تو آئیے اب تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، ذالک الفوز العظیم، وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب، وبشر المؤمنین، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ، قال الحواریون نحن انصار اللہ، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاہرین۔ آئیے اب چند ایک قواعد پر بھی نظر ڈال لیں۔ یا پر مد ہے، اس کو 2 الف کے برابر 2.5 الف کے برابر کھینچا جاتا ہے۔ 1 الف سے ہمیشہ یہ دھیان رکھیں کہ 1 الف سے ہمیشہ اس کو زیادہ کھینچیں۔ یا ایہا الذین، تو یہ بھی دھیان رکھیں کہ اس طرح سے جب حمزہ آتا ہے، الف پر زبر ہوتا ہے، حمزہ آتا ہے تو اکثر ادائیگی میں وہ حمزہ چھپ جاتا ہے۔ یا ایہا الذین، یا ایہا الذین، اس طرح سے عام طور پر ہم پڑھ دیتے ہیں، تو یہ دھیان میں رکھیں یا ایہا الذین، حمزہ کو خوب صاف ادا کریں۔ زال نرم ادا کیا جاتا ہے، آگے یا ہے
حروف مد میں سے، تو ایک الف کے برابر ہم اس کو کھینچیں گے۔ آمنو حل ادلکم علی تجارت تنجیکم۔ اب یہاں پر دیکھیں تجارتن پر چونکہ تنوین ہے اس لیے ہم اسے غنہ کریں گے، چونکہ آگے تا ہے جو حروف حلقی میں سے نہیں ہے۔ اسی طرح نون ساکن ہے، اس کے آگے حرف ہم دیکھیں گے، چونکہ جیم ہے یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے تو یہاں پر بھی غنہ ہوگا۔ تو تجارتن کے تا پر بھی غنہ ہوگا اور نون پر یہاں پر نون ساکن پر بھی غنہ ہوگا۔ جب کبھی میم مشدد ہو تو جیسا کہ پہلے بھی ہمیشہ بتایا جا چکا ہے کہ میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اب یہاں دیکھیں نون ساکن ہے لیکن آگے حروف حلقی میں سے عین ہے، اس لیے یہاں پر غنہ نہیں ہوگا، یعنی غنہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک الف کے برابر تاخیر نہیں کریں گے، یہاں پر اخفا نہیں ہوگا، غنہ نہیں ہوگا، بلکہ یہاں پر اظہار ہوگا، یعنی نون کو پوری طرح ادا کریں گے اور غنہ نہیں کریں گے۔ اب یہاں پر با کے نیچے دو زیر ہے، یہاں پر بھی تنوین ہے، چونکہ الف ہے، الف پر زبر ہے، یہ دراصل کیا ہوتا ہے؟ حمزہ ہوتا ہے، اور حمزہ حروف حلقی میں سے ہے، اس لیے یہاں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ تؤمنون باللہ، حمزہ کو جھٹکا دے کے ادا کریں، اللہ کے لام سے پہلے چونکہ زیر ہے اس لیے اللہ کے لام کو ہم باریک ادا کریں گے۔ را پر زبر ہے، را پر جب کبھی زبر یا پیش ہو تو را پر ہوتا ہے، اگر زیر ہو تو باریک ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر را پر چونکہ زبر ہے، فتح ہے، اس لیے را کو ہم پر کریں گے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے لام سے پہلے زیر، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اللہ کے لام سے پہلے زیر، اس لیے اللہ کے لام کو ہم باریک ادا کریں گے۔ وَأَنفُسِكُمْ، یہاں نون ساکن کے بعد فا ہے جو حروف حلقی میں سے نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر غنہ کریں گے۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، نون ساکن کے بعد کاف، یہ حروف حلقی میں سے نہیں ہے اس لیے نون کا غنہ ہوگا، اور آگے دوسرا نون کاف کے بعد جو نون ساکن ہے اس کا بھی غنہ ہوگا، چونکہ تا یہ بھی حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو دونوں جگہ پر غنہ ہوگا اور اخفا کے ساتھ ہوگا۔ تو کیسے ادا کریں گے؟ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ، اس طرح سے، إِن كُنتُمْ، اس طرح سے۔ تو ناظرین کرام، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم پھر ایک نئے رکوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔